أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. گزشتہ خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنے ایک پرانے وعدے کے مطابق انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان کے شائع کردہ کرتاس ابیض وائٹ پیپر کے متعلق ایک ایک اعتراض کو لے کر اس کا جواب دوں گا. گزشتہ خطبے سے پہلے جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کوئی ایک نئی بات بھی نکال کر نہیں لا سکتے بلکہ سب کچھ اپنے پہلوں کی نقل ہے. جو پہلے حضور سے پہلے کے انبیاء پر اعتراض کرتے آئے وہی اس زمانے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر زمانے کے نبی پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ پرانے اعتراضات کو دہرایا جاتا ہے سوائے پہلے نبی کے اعتراضات کی تفصیل تو محفوظ نہیں لیکن بہرحال وہ اعتراض تو پہلی دفعہ ہی ہوئے ہوں گے لیکن بعد ازاں یہ دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور اسی کی طرف قرآن کریم اشارہ فرماتا ہے. آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں ایک ایسے اعتراض کا معین ذکر فرمایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نہ ماننے والے کیا اعتراض کرتے ہیں. فرمایا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ
وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض ایک افتراء بنا لیا ہے، جھوٹ ہے، اور اس معاملے میں اس کے پیچھے کوئی اور قوم ہے، کوئی دوسری قوم ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس قوم کی مدد کا الزام لگایا گیا، دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اسے اجمی کہتے تھے۔ چنانچہ جواب میں فرمایا کہ اجمی اگر مدد کرتا ہے، اجمی اس کو لکھ کر دیتا ہے، اجمی کی مدد سے یہ دعوی نبوت کر بیٹھا ہے، تو اس کی جو زبان ہے، جو اس کا کلام ہے، اس میں تو کوئی اجمیت نظر نہیں آتی۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ مددگار تو اجمی ہو لیکن جو طرز کلام ہو وہ اجمی سے بالکل مختلف ہو، اس کی مخالفت ہو۔ بس اس زمانے میں جو اعتراضات حضرت مسیح علیہ السلام پر ہوئے، وہ بھی بین ہی قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں پرانے اعتراضات ہی ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں، اور ایک بھی نئی بات ایسی نہیں جو گزشتہ انبیاء کے متعلق نہ کہی گئی ہو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہی گئی ہو۔ اور بسا اوقات ویسے ہی اعتراض جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جاتے تھے، آپ کے اس پاکیزہ محبت کرنے والے عاشق صادق غلام پر بھی دہرائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حکومت پاکستان نے جو وائٹ پیپر شائع کیا، اس میں بھی جو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے اور انگریز کا بنایا ہوا نبی ہے۔ چنانچہ وہ جو الفاظ ہیں ان کے وہ یہ ہیں، جدید محققین نے ثابت کر دیا ہے کہ احمدیت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے جو برطانوی سلطنت کے مفادات کے تحفظ کی خاطر لگایا گیا۔ وہ جدید محقق کون سے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کی تحقیق کیا بتاتی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، اور محض ایک فرضی الزام گھڑ کر یہاں پیش کر دیا گیا، اور زبان کی طرز ایسی اختیار کی گئی جیسے عموماً مغربی دنیا یا دوسرے لوگ آج کل کے تعلیم یافتہ ہیں جو قبول کرنے کے ہاں ایک بڑی محققانہ زبان ہے، آج کے جدید محققین نے ثابت کر دیا۔ ایک تحقیق جو اس ضمن میں ان کی شائع کی گئی تھی، اس میں ایک ایسی کتاب کا نام لیا گیا کہ جو انگلستان کے کسی پریس سے شائع ہوئی ان کے بیان کے مطابق، اور اس میں یہ اقرار کیا گیا تھا کہ انگریزوں نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان کو قابو کرنے کے لیے وہاں ایک جھوٹا نبی کھڑا کیا جائے، اور اس کا نام انہوں نے ذلی نبی رکھا تھا، یعنی انگریزی محاورہ ہے یہ ذلی نبی، اور انہوں نے کہا کہ اصل علاج تو یہ ہے کہ وہاں ایک ذلی نبی پیدا کر دیا جائے اور پھر اس کے ذریعے سارے مسلمان کو قابو کر لیا جائے۔ اور جب میں نے وہاں سے لکھا، یہ بہت پرانی بات ہے، میں وقت جدید میں تھا اس زمانے میں، یہاں امام صاحب کو لکھا کہ ہے تو جھوٹ واضح بات ہے لیکن وہ بتائیں، دیکھیں کتاب کے اس صفحے میں کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں، کوئی ذکر کسی اور قسم کا ہوا جسے توڑ مروڑ لیا گیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نام کی تو کوئی کتاب نہیں۔ میں نے کہا پھر تحقیق کریں، یہ پریس ہے ایک، اس سے پوچھیں۔ تو جواب یہ گیا کہ ہم نے تحقیق کی ہے، اس نام کا پریس بھی کوئی نہیں، کتاب تو درکنار۔ چنانچہ برٹش میوزیم سے دوسرے اہم اداروں سے پتہ کیا گیا اور سب نے کوڑا جواب دیا کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ اس نام کا پریس، نہ اس نام کی کتاب، نہ یہ ذکر کہیں، ہم آپ کو کیا حوالہ دیں۔ تو یہ ہے حکومت پاکستان کے مجدد محققین، جن کی یہ تحقیق اس سفید کاغذ کہتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو، بہرحال سفید کاغذ نام رکھا گیا، ہم یہی کہیں گے۔ تو اس خطاط ابیس میں یہ تحقیق پیش کی گئی، اور متفرق جگہ جو تان و تشنیع سے کام لیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریز کی حد سے زیادہ تعریف اور چاپلوسی کی ہے۔ ایک یہ دلیل ہے
انگریز کے خود کاشتہ پودا ہونے کی، اور ایک موقع پر خود اپنے قلم سے تسلیم بھی کر لیا ہے، اور وہ چھپی ہوئی تحریر موجود ہے کہ میں انگریز کا، یعنی جماعت احمدیہ کا بانی اور جماعت احمدیہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ چنانچہ ان دونوں امور سے متعلق میں چند حقائق جماعت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریز کی تعریف واقعتاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اور متعدد بار فرمائی ہے، اور ہر جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میں اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی، خصوصاً پنجاب کے مسلمانوں کی حالت زار اس درجے تک خراب ہو چکی تھی کہ کوئی بھی ان کا حق باقی نہیں رہا تھا، اور سکھوں کی حکومت نے ایسے ایسے مظالم توڑے تھے کہ اس کی کوئی نظیر دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ اس جلتے ہوئے، دہتے ہوئے تنور سے انگریزی حکومت نے آ کے ہمیں نکالا اور ہمارے اسلامی حقوق کو بحال کیا۔ یہ وجہ ہے کہ میں اس حکومت کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں، کیونکہ یہ سنت انبیاء ہے، اور انسانی شرافت، عام اصل انسانی شرافت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ایک احسان کو احسان کے ساتھ یاد کیا جائے۔ بہت ہی خطرناک حالت میں مسلمان تھے، یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، لیکن ہندو جو اس مسلمانوں کے مقابلے پر سکھوں کے ساتھ بہت زیادہ گہرے مراتب رکھتے ہیں، ان کے محققین نے بھی بین ہی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ آج کے اس خطاب میں نے دو حوالے غیر مسلموں کے، ایک حوالہ غیر مسلم کا چنا ہے اور ایک غیر ہندو مسلمان کا چنا ہے، جس سے پتہ لگے کہ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی جس زمانے میں انگریز نے آ کر مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دی۔ تلسی رام صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس کا حوالہ شیر پنجاب مطبوعہ 1872 کتاب ہے تلسی رام صاحب کی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، ابتدا میں سکھوں کا طریق غارت گری اور لوٹ مار کا تھا، جو ہاتھ آتا تھا لوٹ کر اپنی اپنی جماعت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں سے سکھوں کو بڑی دشمنی تھی، اذان یعنی بانگ بآواز بلند نہیں ہونے دیتے تھے، مسجدوں کو اپنے تحت میں لے کر ان میں گرنتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور اس کا نام موت کڑا رکھتے تھے۔